اسرائیل کو نوازنے والے کمپنیوں کا اقتصادی بائیکاٹ کریں گے، یہ فلسطینی فنڈ قائم کریں گے، یہ امریکہ اور دوسرے طاقتوں کو پیغام دیں گے کہ اگر غزہ پر بمباری بند نہ کی گئی تو ہم تیل کو ایک ویپن کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے دنیا بھر کی انسانوں کو مایوس کیا، مسلمانوں کو مایوس کیا، اور ان کی قراردادوں سے اور ان کے بے جان الفاظ اور مطالبات سے اسرائیل کو حوصلہ ملا۔ اس لیے کہ اس اجلاس سے قبل اسرائیل ایک خوف میں مبتلا تھا کہ مسلمان حکمران مل رہے ہیں تو اسرائیل کے بارے میں وہ کون سا سخت پالیسی اختیار کریں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مل بھی گئے اور نشستن اور گفتن اور خوردن اور برخاستن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ بیٹھ گئے، کھانا کھایا، گفتگو کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ اور جو بیانات بھی دے رہے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ غزہ کو سپورٹ کیا جائے، وہ صرف اور صرف اپنے مسلمان عوام کو اطمینان اور خاموش کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا بھر کے ان باضمیر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، ان شہریوں کو احتجاج کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کا تعلق غزہ کے لوگوں کے ساتھ مذہب کا نہیں ہے، رنگ اور نسل کا نہیں ہے، علاقے کا نہیں ہے۔ ان تمام سے بالاتر ہو کر انہوں نے جس طرح غیرت اور دلیری کے ساتھ غزہ کے لوگوں کے حق میں آواز اٹھایا، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کل ہم نے دیکھا کینیڈا کے وزیر اعظم ایک ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے، اور وہاں خواتین نے اور لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا اور یہی نعرے لگا رہے تھے کہ سیز فائر ناؤ اور جنگ کو بند کیا جائے۔ یعنی کینیڈا کے وزیر اعظم نے کھانا چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلے گئے، اور ان کے چلے جانے تک لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا، نعرے لگا رہے تھے کہ اس جنگ کو بند کرے۔ وائٹ ہاؤس پر مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مظاہروں کا اثر نہیں ہے۔ خود فرانس کی حکومت نے پہلے مرحلے میں اسرائیل کو سپورٹ کیا، تبکی دی، لیکن عوام نے ریزسٹنس کی، عوام نے مخالفت کی، اور اس رد عمل کے طور پر پھر بالآخر فرانس کی حکومت مجبور ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بیانیہ کو بھی تبدیل کیا اور اپنی ڈیمانڈ کو بھی بدلا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا بھر کے عوام آج غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آخر مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ امریکی خوف کے وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے انہوں نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ تاریخ میں ان حکمرانوں کو جن ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے گا تو یقینی طور پر ان کے نام میر جعفر اور میر صادق کے فہرست میں شامل ہوں گے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مطالبات کرتے ہیں کہ امریکہ جنگ بند کرے، اور امریکہ کے بحری بیڑے خود وہاں پر موجود ہے۔ $8 بلین سے زیادہ فوجی امداد انہوں نے منظور کیا، اور پھر مسلمان حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے بسکٹ اور چاول اور آلو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا ٹینک کا جواب، توپ کا جواب اور جہاز کے حملے کا جواب بسکٹ اور چاول اور آلو ہے، یا توپ کا جواب توپ اور ٹینک کا جواب ٹینک اور جہاز کا جواب جہاز اور فوج کا جواب فوج ہے؟ لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں گے۔ تو یتیم رہے کہاں؟ وہ تو سب شہید ہو رہے ہیں، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ سارے مر جائیں گے، تو اگر کوئی یتیم بچا تو ہم اس کی کفالت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ انسانی تاریخ میں مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی اتنی بزدلی نہیں دکھائی۔ ہم تو نام لیتے ہیں محمد ابن قاسم کا، ہم نام لیتے ہیں غزنوی کا، ہم نام لیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا، اور ان کے نام اس لیے زندہ ہے کہ اس نے ایک بہن کی پکار پر عراق اور بغداد سے آ کر بیبل کے مقام پر راجہ داہر کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کے نام اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے غیرت اور عزم کے ساتھ امت کی حفاظت اور دفاع کی تھی۔ میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس فہرست میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں؟ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کے فہرست میں، یا امیر جعفر اور میر صادق کے فہرست میں؟ ایک خاتون جو اپنے آپ کو پاکستانی نژاد کہتی ہے، ان کی پریس کانفرنس یہودی ایجنٹ ہے۔ کل ایک بڑے مجمع میں انہوں نے پرسوں اسرائیلیوں کو شاباش دی اور تجویز کی کہ آخری فلسطینی کو قتل کرے، ختم کرے، اور ہم اس میں اسرائیلیوں کے ساتھ ہے۔ یہ پیڈ ورکر ہے ان کے، اور سنا یہی ہے کہ ان پاکستانی نژاد خاتون نے پہلے بھی اسرائیل کا دورہ کیا۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ ان کا تحقیقات کر لے کہ کس کے کہنے پر، کس کے آشیرواد کے ساتھ اور کس کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے یہ دورے کیے ہیں۔ ان کی شہریت کو بھی ختم کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے اور کوئی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ نہ پاکستانی ہے اور نہ اس کا تعلق امت کے ساتھ ہے۔ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان حالات میں پوری انسانیت کو، غزہ کے مظلوم عوام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کی انسانیت کو اکٹھا کر کے ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے غزہ کے ساتھ یکجہتی کی طور پر کراچی میں ملین مارچ کیا، اسلام آباد میں ملین مارچ کیا، ہم نے قومی فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا، ایک القدس کمیٹی بنا کر مختلف سفیروں سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا، پھر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے ہم خود ایران گئے، ترکی گئے، قطر گئے، اور الحمدللہ ان تمام رابطوں کی وجہ سے آج پاکستان کو لوگ شاباش دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر آپ سے عرض کروں کہ میں ایران گیا تو لوگوں نے اسلام آباد کو شاباش دی کہ انہوں نے ایک زبردست ملین مارچ کا اہتمام کیا۔ ترکی کے ہر مرد اور خواتین نے اسلام آباد کے لوگوں کو شاباش دی۔ تو اگر ہم یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں پاکستان کے بارے میں لوگ کیا کہتے۔ اس طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف کا جو زبردست کام شروع کیا ہے، ہم اپنی قوم کی طرف سے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 19 نومبر کو، یعنی کل، لاہور میں غزہ مارچ ہوگا، اور ہماری توقع ہے کہ یہ اب تک ہونے والے جتنے مظاہرے ہو گئے ہیں ان میں سب سے بڑا مظاہرہ اور عظیم مارچ ہوگا، اور کل لاہور کے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ مرد بھی نکلے اور خواتین، بچے بھی نکلے اور بچیاں بھی، جوان بھی نکلے اور بزرگ بھی۔ میں خود ان تمام لوگوں کا استقبال بھی کروں گا اور میں ان سب کا انتظار بھی کروں گا۔ کاش یہ کام ہماری حکومت کرتی، ہماری قوم کی نمائندگی کرتی، کچھ ایمان کا، غیرت کا مظاہرہ کرتی، اور 25 کروڑ طاقتور اور ایٹمی پاور پاکستان کی نمائندگی کے طور پر ہماری حکومت غزہ والوں کا ساتھ دیتی تو ہم ان کو شاباش دیتے، ہم ان کی آواز میں اپنی آواز میں لاتے، ہم کو خراج تحسین پیش کرتے۔ لیکن اب ہم کیا کہیں ان کے بارے میں؟ اس لیے ہم نے خود طے کیا ہے کہ پوری انسانیت کو لوگوں کے اندر بیدار کرنے کے لیے پوری دنیا کے سطح پر ہم اس مومنٹ کو آگے بڑھائیں گے، اور اپنے ملک کے 25 کروڑ عوام کو بھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی پشت پر کھڑا کرنے کے لیے
ہر طرح کی تعاون دینے کے لیے ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے حکمران جماعتیں ہیں، میں خود ان کے بارے میں حیران ہوں کہ امریکی خوف کی وجہ سے وہ غزہ کا نام نہیں لیتے، فلسطینیوں کی حمایت کی بات نہیں کرتے، اور آج بھی وہ اسی طرح خاموش ہے۔ میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حکومت سے بھی اہم چیز اور اقتدار سے بھی اہم چیز وہ اس دنیا میں عزت ہے۔ اگر امت کی عزت نہیں ہے تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان کی عزت نہیں ہے تو ایک پاکستانی کی عزت نہیں ہوگی۔ اور مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کا مقابلہ کرنا، یہ عزت کا راستہ ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی نے نہیں کہا تھا؟ کیا سلطان ٹیپو نے نہیں کہا تھا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے؟ آپ طے کر لیں کہ کیا امریکی خوف میں آ کر آپ خاموش رہنا پسند کریں گے، یا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آوازیں اور ان کی بچوں کی چیخیں، ان کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آہ اور بکا سن کر آپ میدان میں آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اس وقت جو بھی تباہی ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے، وہ بدامنی کی صورت میں ہے، وہ قرضوں کی صورت میں ہے، وہ کرپشن کی صورت میں ہے، وہ ان حکمران پارٹیوں کی وجہ سے ہیں جو باریاں لینے کے انتظار میں ہیں۔ ان کی وجہ سے آج بجلی نہیں مل رہی ہے، اور مل بھی رہی ہے تو بجلی کا جو بل آتا ہے وہ موت کا پروانہ لوگ سمجھتے ہیں۔ 480% گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یہ کیسا عجیب نظام ہے کہ جب گرمیوں کے دن آتے ہیں تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو نہ چھوڑتے ہیں، اور جب سردیوں کے دن آتے ہیں تو پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ آج بھی یہ اعلان کیا گیا کہ IMF کے کہنے پر ہم نے آئندہ ٹیکس پاکستانیوں کے جیبوں سے نکالنے کا ہدف 9,415 ارب مقرر کیا ہے۔ تو معاشی پالیسیاں بھی ناکام، امن و امان بھی تباہ، اور مہنگائی بھی آسمان پر۔ ان حالات میں ایک ہی راستہ ہے کہ قوم بیدار ہو جائے اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے، اور ایک کلین اور کرپشن سے پاک پاکستان اور ایک گرین پاکستان کے لیے وہ خود آگے بڑھے۔ لہٰذا آپ صحافی بھائیوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے نہیں، ایک غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناطے کل بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کل وہاں پر حاضر ہوں۔ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل روز محشر تو ضرور ہوگا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم کھڑے ہوں گے شفاعت کے لیے، جام کوثر کے لیے۔ وہ ہم سے یہی پوچھے گا کہ جب میری امت جل رہی تھی، جب مساجد جلائے جا رہے تھے، جب بچے اور بچیاں پکار رہے تھے، جب مرد اور نوجوان کٹ رہے تھے، اور وہ کلمہ گو تھے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے کی پاداش میں ان کو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم یہی جواب دے سکتے ہیں کہ